ہمارا سب سے طاقتور ادارہ ہے وہ بالکل خاموش ہے، لیکن وہ کیا کرے؟ آپ بتائیے وہ کیا کرے؟ افغانستان میں طالبان کی کامیابی کا جشن دنیا کے جس واحد ملک میں منایا گیا اس کا نام ہے پاکستان۔ آپ جو میریٹ ہوٹل ہے اسلام آباد میں وہاں پہ نہ جائیں۔ اب ظاہری بات ہے یہ وہ دن ہم نے دیکھنا تھا۔ موومنٹ بھی ہے بلوچستان کو آزاد کرانے کی، ہاں جی بڑی دیر سے چل رہی ہے، اور طالبان سے بھی پاکستان کا وہ جھگڑا جو ہے وہ دوبارہ تقویت اس کو مل گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان کس کی پیداوار ہے؟ ISI جو یہ نمبر 1 ہے، یہ تنظیمیں اگر ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہے تو پھر اسلام آباد تک لوگ کیسے آ جائیں؟ وہ لوگ وہاں تک آتے کیوں ہیں؟ نمستے دوستو، جے ہند دوستو۔ آپ نے تو یہ کہاوت سنی ہوگی، اگر سانپ پالو گے یا سوچ کر کہ وہ صرف تمہارے پڑوسیوں کو ڈسے گا تو تم غلط ہو، وہ تمہیں بھی ڈسے گا۔ ایسا ہی کچھ حال ہو چکا ہے ہمارے سو کالڈ پیسفل پڑوسی پاکستان کا۔ اس نے 1947 سے اب تک جتنے کانڈ کیے ہیں، جس طرح اس نے آتنک کو پناہ دی، بھارت کے خلاف ٹیرر اٹیکس کروائے، طالبان سے لے کر القاعدہ کو ٹریننگ دی، یہ سب اب خود پاکستان کے لیے سردرد بن چکے ہیں۔ پاکستان آتنک کی اتنی بڑی فیکٹری ہے کہ جب طالبان افغانستان کے ڈیموکریٹک گورنمنٹ کو ہٹا کر سطح پہ قابض ہوئے تب انہوں نے خوشیاں منائی۔ باقاعدہ ان کے PM نے ٹویٹ کر کے طالبان کا ویلکم کیا۔ ان کے ISI چیف دورے افغانستان پہنچ گئے تھے۔ لوگوں نے خوشیاں منائی کہ اب ہم کشمیر تک جائیں گے، کشمیر بنے گا پاکستان۔ یہ جب خوشیاں منا رہے تھے تبھی ادھر طالبان نے TTP کے قیدیوں کو ریلیز کر دیا۔ اب طالبان کے رشتے پاکستان سے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ آئے دنوں گولی باری ہوتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے انٹرنل حالات بھی نازک بنے ہوئے ہیں۔ TTP نے پاکستان کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے سندیش جاری کر کہا ہے "وی آر کمنگ"۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں طالبان کے جھنڈے دیکھے گئے۔ اسلام آباد کو UK اور US کے کہنے پر ہائی الرٹ پہ رکھا گیا ہے۔ UK US کی ایڈوائزری کے انوسار اسلام آباد میں بڑے ٹیرر اٹیک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ BLA جو کہ بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے جانی جاتی ہے، ہر دن پاکستان آرمی کو ٹارگٹ کر رہی ہے۔ اب بلوچستان کے لوگ بلوچ بھی TTP اور BLA میں شامل ہو رہے ہیں اور پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑ دی ہیں۔ کیا ریزن سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے یا طالبان سے ہمارے ریلیشن خراب ہونے کی، اور وہی طالبان جن کے انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشن ہیں؟ جی اس میں سب سے پہلے گزارش تو یہ ہے کہ جہاں تک ہمارے فارن پالیسیز ہیں وہ بالکل فلاپ ہیں، اور ہماری جو پولیٹیکل ایشوز چل رہے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ وہ معاملات ہوتے ہیں جو ہم خود کروا لیتے ہیں صرف اس لیے کہ تاکہ عوام کا جو رجحان ہے وہ پولیٹیکل سینیریو سے چینج ہو جائے اور ان مسائل کی طرف الجھ جائے۔ ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ معاف کرے، ہم خود پاک فوج سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کی شان ہے پاک فوج، لیکن بھائی ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ مال خود اگر ISI جو یہ نمبر 1 ہے، یہ تنظیمیں اگر ماشاءاللہ اتنی مضبوط ہیں تو پھر اسلام آباد تک لوگ کیسے آ جائیں؟ وہ لوگ وہاں تک آتے کیوں ہیں؟ یہ اس کی بڑی بڑی ایگزامپلز ہیں۔ آرمی پبلک اسکول ہوا ہے، کوئٹہ میں دھماکے ہوئے، ہزارہ میں ہوئے، جہاں پہ پرندے پر نہیں مار سکتے، جہاں پہ پن ڈراپ سائلنس ہوتا ہے، جہاں پہ اڑتی چڑیا کے پاس گن لیتے ہیں کہ یہ کدھر جا رہی ہے، وہاں پہ اگر دھماکے ہوتے ہیں تو اس میں بھائی تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گنا رہی، تیری راہبری کا سوال ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے ہی بہتر طریقے سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ایشو کو، کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں ہماری ایجنسیز نمبر 1 ہے، اور دوسری طرف وہاں پر ہی جہاں پر ایجنسیز کے گڑھ ہیں، ہمیں کوئی کہتا ہے جی انڈیا انوالو ہے یا کوئی بھی کنٹری انوالو ہے تو ہم اس کی بات ماننے یا پھر ہمیں اپنی غلطی کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جی اس میں تو یہی کہوں گا کہ ہمیں بھی انڈیا اور بنگلہ دیش سے سبق سیکھنے چاہیے۔ وہ لوگ آج سے 50 سال پہلے ہم سے پیچھے تھے، اب وہ بہت آگے جا چکے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیلنٹ کی قدر ہے، وہاں پہ جو ٹیکنالوجیز ہیں ان کو سلام ہے۔ یہاں پہ ہمیں صرف یہ ایک پلانٹڈ میڈیا یہ بات بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہم نے ہر بات میں یہ کہتے ہیں انڈیا نے یہ کر دیا، بھائی انڈیا اتنا ویلا ہی نہیں ہے، اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ کام کرتا تو شاید وہ ٹیکنالوجی میں آگے نہ۔ معذرت سے یہی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا نے وہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ اتنی بڑی مضبوط اکانومی ہو کر وہ ان جنگوں والے معاملات میں چلے گا۔ انڈیا کے پاس بھائی اتنا ٹائم نہیں ہے۔ ہمیں اپنے اس میں دیکھیں عوام کا بھی رول ہونا چاہیے۔ جب ٹیکنالوجسٹ لوگ اس طرح کو کرتے ہیں ہم ان کو ذرا بھی موٹیویٹ نہیں کرتے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں ایون یہ تو کافر کی جہاد ہے ٹیکنالوجی۔ بالکل ہم یہ اچھا معذرت کے ساتھ بھائی میں ان شارٹ اگر ایک چھوٹی سی بات کر دوں ایک وکیل ہونے کے ناطے، پاکستان کے اگر 3 شعبے ٹھیک ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سب سے پہلا ہمارا میڈیا، دوسرے نمبر پہ ہمارے جو عدالتیں ہیں، تیسرے نمبر پہ ہمارے علماء۔
सवाल ये पैदा होता है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान किसकी पैदावार है। यही तालिबान पहले हीरो थे और हीरो से बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ जब गुजरा और मुशर्रफ का दौर आया तो ये ज़ीरो हो गए। यही पहले मुजाहिदीन थे और यही बाद में क्या हो गए, दहशतगर्द हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि इनको मुजाहिदीन बनाने वाले और बाद में इनको दहशतगर्द बनाने वाले कौन हैं। हमारे मुल्क में वो ज़ुम्मेदार अदारे हैं जिसमें हमारी फ़ौज और वो जर्नैल जो कि अमेरिका से डॉलर लेते हैं और बिकते हैं और इनकी पुष्पनाही करते हैं, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। टीटीपी की कार्रवाइयाँ या बॉर्डर पार जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, फाटा के अजलात डिस्ट्रिक्ट हैं जो जिनको पुराना फाटा भी कहा जाता है, उसमें 90% इजाफा हुआ है। लेकिन इन हवालों से मुख्तलिफ मफरूज़े भी मशहूर है, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिकॉल करने की कोशिश करूंगा। और उसकी वजह ये है कि पहले तो हम ये कहा करते थे कि जी ये फलां के साथ जोड़ दो, फलां के साथ जोड़ दो, लेकिन वो अब मफरूज़े हमारे मुकम्मल तौर पे गलत साबित हो गए। और वो मफरूज़े क्या थे? अफगान और पाकिस्तानी तालिबान का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। टीटीपी को रॉ और अफगान इंटेलिजेंस एजेंसी यानी एनडीएस ने बनाया है। कुछ लोग इसे अमेरिका के खाते में भी डाल रहे थे। हालांकि टीटीपी के तमाम जो अमीर है, उमरा जिसको कहा जाता है, अमेरिकी ड्रोन हमलों में निशाना बने थे। और ये कि जब अफगानिस्तान में हमारे दोस्त तालिबान को कामयाबी हासिल होगी तो टीटीपी जैसे तंजीमों का खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा। यही वजह है कि अफगानिस्तान में तालिबान की कामयाबी का जश्न दुनिया के जिस वाहिद मुल्क में मनाया गया उसका नाम है पाकिस्तान। सोच अपनी आज़ादी चाहते हैं या आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को मजीद तोड़ना चाहते हैं। दोनों तरीके हैं देखने के। पाकिस्तान सेंटर में बैठे हुए यही लगता है और तालिबान जो है वो सारे पाकिस्तान को अपनी कटर शरिया के तहत एक इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं, जो इन्होंने पहले मालाकंड में और स्वात में बनाई भी थी और बेहद वो क्या कहते हैं जालमाना तरीके इन्होंने इस्तेमाल किए थे लोगों को दबाने के लिए, उनको मजबूर करने के लिए। तो वो दे वांट टू ब्रिंग द इस्लामिक एमिरेट, सारा पाकिस्तान बन जाए उनके दकियानूसी सोच के मुताबिक। और बलोच चाहते हैं कि वो ये जो सेपरेटिस्ट बलोच हैं कि पाकिस्तान से बलोचिस्तान अलग हो जाए। इन दोनों की क्योंकि ऑपोजिशन पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ हो रही है या स्टेट के साथ, तो जैसे तुम बता रही हो ये खबर अब आई है, मैंने भी चेक किया है, हमारे जो है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी इसका जिक्र है, कुछ इंडियन न्यूज़पेपर्स में भी इसकी खबर आई है। तो नॉट गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। जो मेन एक मैरियट होटल है इस्लामाबाद के अंदर, उसके ऊपर यूएस एम्बेसी जो है उसने रिस्ट्रिक्शन कर दी है कि वो वहाँ पे ना जाएं। मैरियट होटल में पॉसिबल अटैक हो सकता है। जो थोड़े दिन पहले एक वैन इस्लामाबाद में एंटर हुई थी और कहा जा रहा है कि वो बड़े हाई प्रोफाइल टारगेट को अटैक करने वाली थी। अब ये नहीं पता वो कहाँ जाने वाली थी। उसमें खातून भी बैठी हुई थी, एक मर्द भी बैठा हुआ था, उसको पुलिस वालों ने पहले कर लिया। अब यूएस एम्बेसी जो इस्लामाबाद है, सुनने में ये आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई आप जो मैरियट होटल है इस्लामाबाद में वहाँ पे ना जाएं।